دریائے راوی اور اس کے معاون ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ کی تازہ صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ آب پاشی کے مطابق راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر 17,500 کیوسک اور جسٹر کے مقام پر 24,940 کیوسک پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھولے جانے کے بعد سیالکوٹ اور وزیر آباد میں سیلابی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نالا اوج جلالہ میں 7,200 کیوسک اور نالا بسنتر میں 5,386 کیوسک پانی کا بہاؤ ہے، جبکہ نالا ڈیک کنگرا میں نچلے درجے کا سیلاب اور نالا بیں شکر گڑھ میں پانی کا بہاؤ 1,407 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں صبح سویرے شروع ہونے والا مون سون کا دوسرا سپیل تھم گیا ہے، تاہم مختلف علاقوں میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان واسطہ کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ تاج پورہ میں 157.4 اور کہنا میں 143 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ دوسری جانب گجرانوالہ میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جہاں لاہور سے منگوائی گئی اضافی مشینری کے ذریعے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کا تمام کام تیزی سے جاری ہے۔ ادھر گلگت کے شہر کنوداس کی مرکز کالونی میں ندی نالوں میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے متعدد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی IRGC نے کویت میں قائم امریکی فوجی تنصیبات پر مزید شدید حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC کے جاری کردہ بیان کے مطابق علی السالم ایئر بیس پر امریکی سازوسامان کے بڑے گودام، پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ الادیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں، 2 ہیلی کاپٹر ہینگرز اور ایک اہم ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے ایران نے اپنے مواصلاتی نظام میں امریکی حملوں کا بلا مباشرہ جواب قرار دیا ہے۔ اور کراچی میں سبزی فروشوں نے من مانے دام وصول کرتے ہوئے ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگا دیے ہیں، جس کے بعد قیمت سن کر شہریوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ ایرانی ٹماٹروں کی مسلسل ترسیل کے باوجود کراچی کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا اور شہر میں ٹماٹر کی قیمت 450 سے 500 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تاجر ایرانی اور کوئٹہ کے ٹماٹر 110 سے 125 روپے فی پاؤ تک فروخت کر رہے ہیں، جبکہ کچے اور چھوٹے ٹماٹر بھی 400 روپے فی کلو مل رہے ہیں۔ گران فروشی سے پریشان شہریوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک بھر میں مون سون کی حالیہ شدید بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے NDM میں PDMEs اور مقامی اداروں کو آپس میں مکمل رابطہ برقرار رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آبی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جائے اور حساس علاقوں میں امدادی سامان پیشگی پہنچایا جائے۔ انہوں نے سیاحوں اور مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ بارشوں کے دوران جاں بحق افراد کے لاحقین سے تعزیت اور ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سعودی انسداد بدعنوانی اتھارٹی نے رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف کڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد سرکاری ملازمین، تاجروں اور غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق 2 کنٹینرز کی غیر قانونی کلیئرنس کے لیے 16 لاکھ ریال کے رشوت کی پیشکش کرنے والے تاجر سمیت وزارت صحت کے ایک ملازم کو 9 لاکھ ریال غیر قانونی طور پر وصول کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت توانائی، پاسپورٹ اور کسٹمز کے سابق اور موجودہ ملازمین کو بھی لاکھوں ریال رشوت لینے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ رضانہ نے واضح کیا ہے کہ کرپشن کے خاتمے اور عوامی وسائل کے تحفظ کے لیے کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار عمر بروہی کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے، جہاں اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی تو انہوں نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد جوابی کارروائی میں تینوں ملزمان شدید زخمی ہو گئے اور اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت سریش، رام چند اور انیل کے نام سے کی ہے، جن کا کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مزید 5 ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔